میں سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے اسلم علیق صاحب کو، جنہوں نے عمران پرتاپ گری صاحب کے اعزاز میں آج اس محفل کا انعقاد کیا ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ صرف یہ مشاعرہ نہ ہو، بلکہ اس وقت مظلوم اردو کی دوا بھی بن جائے، اردو کے زخم پہ مرہم بھی لگ جائے، اردو کے مسائل حل بھی ہوں، اور اردو سے لوگوں کی جو محبت، بے پناہ محبت ہے، اس میں اور توانائی اور تازگی پیدا ہو۔ مشاعرے میں نثر پہ بات کہنا گویا لذیذ کھانے میں کنکری کے برابر ہے۔ میں زیادہ دیر آپ کے درمیان مخل نہیں ہونا چاہتا، مجھے چونکہ دوسرے پروگرام میں شامل ہونا ہے، اس لیے ذرا میں نے معذرت خواہی کر لی ہے کہ چند جملے اسلم صاحب نے دعوت دی کہ سیاسی میدان سے اوپر اٹھ کر بھی ہم لوگ کو کام کرنا چاہیے، اور ادب پر کسی سیاست کا نہیں بلکہ سیاست پہ ادب کا اثر ہونا چاہیے۔ اس کی دعوت پر لبیک کہہ کر میں آیا ہوں۔ اردو میری جان ہے، اردو میری ماں کی زبان ہے، اردو سے مجھے عشق بھی ہے، محبت بھی ہے، اردو میرا ایمان ہے، اور اردو کی جہاں محفل سنورتی ہے، جہاں سجتی ہے، وہاں جانا میری پہچان ہے۔ اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ماں کے دودھ کے قطروں کا جو آدمی پر قرض ہوتا ہے، وہی مادری زبان کا قرض ہوتا ہے۔ اردو خالص ہندوستانی زبان ہے، اسی گنگ و جمن کی آغوش میں اس زبان نے پرورش پائی ہے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائیوں نے سب نے مل کر اس کی پرورش کی ہے۔ اور غلام سرور صاحب نے کہا کہ یہ بات 100% غلط ہے کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے، اردو خالص ہندوستانی زبان ہے۔ جتنی یہ بات سچ ہے کہ اردو ہندوستانی زبان ہے، اتنی یہ بات بھی سچ ہے کہ آج اردو مسلمانوں کی زبان ہو کر ہے۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اپنے ہی گھر میں انجان ہو گئی، میں بیچاری اردو ہوں، میں مسلمان ہو گئی۔ اس وقت میں اردو زبان کے تعلق سے شعرا آئیں گے، کلام سنائیں گے۔ یقیناً ہے کہ اردو کی خدمت شعرا نے بڑی کی ہے، اور ان کی وجہ سے اردو کے لب و لہجے میں جو تازگی اور پاکپن ہے، ان کے مرہون منت ہم سب ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ ملک کی تاریخ دیکھیں تو اس ملک کی آزادی کی تحریک میں اردو زبان نے جو رول ادا کیا ہے، یقیناً ہے کہ دوسری زبانوں نے ادا کی ہوگی، لیکن اس لڑائی میں اگر امامت کسی زبان نے کی ہے تو اردو نے کی۔ انقلاب زندہ باد کے نعرے ہوں یا سرفروشی کی تمنا یا سارے جہاں سے اچھا اگر کسی زبان نے دیا ہے ہم کو امانت میں، ہم کو وراثت میں، تو اردو زبان نہیں ہے۔ اور آج اردو کہاں کھڑی ہے، اس پر ہم کو احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اسی احتساب کی دعوت دینے کے لیے آپ کے درمیان میں آیا ہوں کہ اردو صرف ہماری بول چال کی زبان بن گئی ہے۔ آج اردو ایک وقت یہ زبان اردو معلیٰ تھی، اور لال قلعہ کی فصیل پر اس کی آواز وہاں سے نکلتی تھی اور پورے ملک میں اس کا اثر ہوتا تھا۔ آپ یہ جان رہے ہوں گے کہ آزادی کے بعد بھی اردو کی حیثیت بڑی توانا رہی، بلکہ آزادی کے پہلے جواہر لال نہرو کی شادی کا جو رقعہ چھپا تھا وہ اردو ہی میں چھپا تھا، اور اس وقت اردو ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں، سکھ اور عیسائیوں کے درمیان میں، برادری کے درمیان میں تقسیم نہیں ہوئی تھی۔ لیکن نہ جانے کیوں ملک کی آزادی کے بعد کچھ دیوانوں نے ملک کو تقسیم کر دیا، اور ملک کے تقسیم کا اثر اردو زبان پر بھی پڑا، اور اس ملک میں حکومت کرنے والوں نے فرقہ پرستی کے لیے جہاں مذہبی علامتوں کا استعمال کیا، وہی اردو زبان کو بھی نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اردو کو دیش نکالا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں اردو کے تعلق سے بات کرتے ہوئے کانگریس کے لیڈر جگن ناتھ مشرا کو فراموش نہیں کر سکتا، جس نے اردو کو دوسری سرکاری زبان کی حیثیت دی۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اردو کو سرکاری زبان کا درجہ ملنے سے پہلے ہم لوگوں نے 1980 میں میٹرک کیا ہے، اور ہمارے جو ہم جلیس رہے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا کہ اس وقت صرف اردو بحیثیت ایک زبان کی نہیں بلکہ اردو میڈیم تھی۔ تاریخ کی کتاب ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بایولوجی ہو، آج بھی میرے استاد حیات سے ہیں
राम बाबू थे तो वो जब हमें पढ़ाते थे मैथमेटिक्स तो उक्लेनस बोला करते थे, ज्योमेट्री को बोला करते थे। हमारे शीतल शर्मा सर थे, मुरक्कब और मखलूत बोलते थे, मकनातीसी कुव्वत बोलते थे। बैक वक्त उर्दू और हिंदी के दोनों इस्तिलाह इस्तेमाल करते थे। उर्दू उतनी लाचार नहीं हुई थी, लेकिन जब उर्दू को बिहार में दूसरी सरकारी जबान का दर्जा मिला, उसी वक्त से बिहार उर्दू टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन ने उर्दू किताबों को छापना बंद कर दिया। आज मैं ये कहता हूं कि उर्दू को दूसरी सरकारी जबान की हैसियत मिली, सर पे ताज रखा गया और गर्दन में चुपके से तलवार भी रख दी गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि उर्दू को दूसरी सरकारी जबान बनने से पहले जो फौकियत हासिल थी, दूसरी जबान सरकारी जबान मिलने के बाद इनके कुछ ट्रांसलेटर्स, कुछ मुतरजिम, कुछ टाइपिस्ट तो बहाल हो गए, लेकिन उर्दू स्कूलों से निकाल दी गई। और आज भी मैं बता रहा हूं कि पहले स्कूलों का मानक मंडल 9+1 था, उर्दू और पर्शियन के टीचर थे, फारसी के टीचर निकाल दिए गए और अभी मानक मंडल 5+1 का हो गया है। और अगर वो नाफिल हो जाए तो हाई स्कूलों में उर्दू का टीचर भी नहीं मिलेगा। आखिर उर्दू के साथ ये शरारत कौन कर रहा है? मैं किसी और को बदनाम नहीं करना चाहता। उर्दू के साथ अगर कोई गफलत कर रहा है तो वो उर्दू आबादी है, वो आप है और हम हैं। आज क्या वजह है कि हम उर्दू के नाम पर जमा हुए हैं? आपके शौक को मैं सलाम करता हूं, लेकिन क्या हमारी बस्तियों में उर्दू के कितने अखबार आते हैं? हम बंगाली भाइयों को मुबारकबाद देते हैं कि शादी में उनके रुकते छपते हैं तो बंगाली जबान में छपते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सुरजापुरियों के दरमियान में उर्दू आबादी में जिनके रिश्तेदारों का 90% अंग्रेजी से नावाकिफ है, वो अंग्रेजी में रुक्का छापना फख्र महसूस करता है और उर्दू में नहीं बल्कि अब दूसरी जबान में भी छापने लगा है। दुकानों की पेशानियों से उर्दू गायब हो गई है, स्कूलों की पेशानियों से उर्दू गायब हो गई है। सरकारी तमाम तर सर्कुलर के बावजूद भी जो इख्तियारात आपको हासिल है, आप और हमने गफलत बरती है। आज कई सालों से रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्रेशन का काम बंद हो गया है और आप जानते हैं पहले रजिस्ट्री ऑफिस में दो उर्दू के कलर लाजमी तौर पर हुआ करते थे, एक नकल नवेश होता था, एक प्रूफ रीडर हुआ करता था, लेकिन आपने और हमने जब उर्दू को छोड़ दिया उसकी मुलाजिमत भी चली गई। उर्दू सिर्फ मुशायरों से जिंदा नहीं रह पाएगी, उर्दू सिर्फ अदब से जिंदा नहीं रह पाएगी। आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो ऐवानों में जो है उर्दू के जो ऐवान है, उर्दू की जो एकेडमियां है, जो फिक्शन हो या उनका अदब हो, वो आलमी पैमाने का अदब शाया हुआ है। किताबें एक से एक आ रही है, नाविल से नाविल तक और दास्तान से लेकर गजल तक जो शायरी हो रही है, बड़े पैमाने की बेहतरीन शायरी हो रही है। लेकिन उर्दू ऐवान में जिंदा नहीं रहेगी, बल्कि उर्दू आवाम से जिंदा रह सकती है और उर्दू का रिश्ता आवाम से बहुत हद तक कट गया है। हम चाहते हैं कि आइए हम और आप अहद करें कि आज जिस शायर के पाकपन के जुमले को हम सुनने के लिए आए हैं, तो किस वजह से उर्दू से हमारा एक लगाव है। मैं बिलखुसूस कहना चाहता हूं, पूरे मुल्क के मैं जाता हूं तो मैं उर्दू के ताल्लुक से जुमला किए बगैर नहीं रह सकता हूं कि जो कौम उर्दू अपनी मादरी जबान के साथ इंसाफ नहीं कर सकती है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो शख्स अपनी माँ के साथ भी इंसाफ नहीं कर सकता है। उर्दू से मोहब्बत करना, उर्दू से रिश्ता कायम रखना हमारा लाजमी हिस्सा है और आज उर्दू सिसक रही है, दम तोड़ रही है। मैं एक बात बिलखुसूस उर्दू आबादी से कहता हूं कि तुम दिल्ली जाते हो, लाल किला की फसीलों को देखते हो, कुतुब मीनार की बुलंदी को देखते हो, जामे मस्जिद की आजमत और तकद्दुस को देखते हो, तुम्हारा सीना चौड़ा हो जाता है, तुम फख्र करते हो। मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि लाल किला के पास होने से तुम्हारा तारीखी नुकसान हो सकता है, कुतुब मीनार की बुलंदी ढह जाने से तुम्हारा तारीखी नुकसान हो सकता है, लेकिन उर्दू जबान अगर सिमट गई तो तुम्हारा सिर्फ लिसानी और तारीखी नुकसान नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी नस्लों का नुकसान होगा। जबान सिर्फ मुंह से निकलने वाली हवा और बामाना अल्फाज का नाम नहीं है। जबान अपनी तहजीब, अपने तमद्दुन और माजी की अमी, माजी की दौलत, माजी की अमानत हुआ करती है। आज उर्दू सिर्फ जबान नहीं है, उर्दू कल्चर का नाम है, उर्दू तहजीब का नाम है। आप जान रहे हैं कि इस मुतन अजीज में जितना काम तारीखी काम, दीनी काम उर्दू में हुआ है, अरब में भी उतना नहीं हुआ है, पर्शियन में भी उतना नहीं हुआ है। इसलिए मैं उर्दू आबादी से गुजारिश करना चाहता हूं कि उर्दू को संभालिए। अगर उर्दू को आपने नहीं संभाला तो आपका दीनी और अखलाकी नुकसान भी होगा। आपके बच्चे डिप्टी नजीर अहमद को नहीं पढ़ सकते, आपके बच्चे हाली को नहीं जानते, सर सैयद के दर्द भरे पैगाम से नाआशना है, इकबाल की पाकीज़ा ख्यालात से आपकी आबादी नाआशना है। चाहे हिंदी के लोग हों या उर्दू के लोग हों, मैं अक्सर ये जुमला कहता हूं
کہ ہندی کے لوگوں ہندی کو سنوارو، اردو اور ہندی دونوں جڑواں بہن ہے، اگر اردو مر گئی تو ہندی بھی زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ شنکر کیموری صاحب، آپ لوگ کا بڑا فریضہ ہے، جمنا بھی بہے گنگا بھی بہے تبھی سنگم زندہ سنگم باقی رہے گا۔ گنگا بہے اور جمنا سوکھ جائے تو سنگم باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ اردو اگر مٹ جائے گی تو ہندی بھی زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ میں نے کہا واقعہ سنایا کہ گاؤں کی دو جڑواں بہن تھی، دونوں کی پیدائش ایک ساتھ ہوئی، رنگ روپ ایک ساتھ تھا، چوٹ کسی کو بھی لگتی تو آنسو کے قطرے دونوں کے آنکھوں سے ٹپکتے۔ سسرال گئی، دونوں کے ساتھ مہندی لگی، لیکن ایک دلہن کو جب زہر دے دیا گیا تو دوسری دلہن بھی مر گئی تھی۔ یقین جانیے جو سر سید نے کہا تھا، ہندو اور مسلمان اس پیاری دلہن کی دو رسیلی آنکھیں ہیں، کسی ایک کو توڑ دو گے تو ہمارا ہندوستان جو دلہن ہے اس کی شکل صورت بگڑ جائے گی۔ یقین جانو ہندی آبادی کے لوگوں، اگر اردو مٹ گئی تو ہندی زندہ نہیں رہے گی، اور ہندی ہی نہیں بلکہ ہماری جو گنگا جمنی تہذیب، ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں جو رفاقت ہے، جو محبت ہے، پریم چند کے جو افسانے ہیں، الگو چودھری اور جمن کے جو قصے اس نے بیان کیے ہیں، ہندو اور مسلمانوں کی جو دوستی اور الفت رہی ہے، اس زبان نے ہمیں جوڑ کر رکھا ہے۔ آئیے ہم اور آپ عہد کریں کہ اس وقت اردو کے جتنے مسائل ہیں سب مل کر لڑیں گے۔ میں کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہتا، اردو کا خادم ہونے کی حیثیت سے میں آپ کی توجہ مرکوز کرانا چاہتا ہوں اور لوگوں سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اردو کے ٹرانسلیٹروں کی بحالی کیوں نہیں ہوتی؟ 70,000 سے زیادہ اردو ٹیچروں کی جگہ خالی ہے، وہ اردو کیوں نہیں بحال کیے جاتے؟ اردو اکیڈمی کی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، اردو مشاورتی کمیٹی کی جگہ خالی ہوئی ہے۔ اردو کا ایک اہم شعبہ ہے جس کا ڈائریکٹر کئی سالوں سے مستعار ہے، مانگا ہوا ہے، ڈپوٹیشن پر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اردو کے مسائل کو حل کیجئے، اپنے گھروں میں اردو کو جگہ دیجئے۔ میرے ایک بات سے زبان پھسل گئی تھی تو بڑا چرچا ہوا تھا، لیکن میں تمثیلاً بھی کہتا ہوں کہ آج اردو آبادی میں جائیے اور اردو کے اخبار تلاش کیجئے، تو اردو اخبار تلاش کرنا اب اردو آبادی میں لگتا ہے ایسے کہ سکھوں کی بستی میں ہم نائی کی دکان تلاش کر رہے ہیں۔ اردو پڑھنے سے لوگ ہو گئے، ہمارے بچے اردو پڑھنے سے گھبرا رہے ہیں، اردو کی تحریر ان کی ختم ہو گئی ہے۔ اردو کے مشاعرے کو کامیاب کیجئے، اردو کے شعراء کو عزت بخشیے، اردو کا ایک پرچہ، اردو کا ایک اخبار اپنے گھروں تک ضرور پہنچائیے۔ اگر اردو زندہ نہ رہی، یقین جانو ہندی مسلمانوں تمہاری تاریخ بھی باقی نہیں رہے گی، اور ہندو اور مسلمانوں کا جو رشتہ ہے یہ پاکیزہ رشتہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ ذرا مڑ کر دیکھو، یہی ساؤتھ میں تیلگو اور کنڑ کے نام پر ریاستیں الگ ہو گئی، پاکستان کا 2 ٹکڑا صرف ہندی اور بنگلہ کے نام پر ہو گیا۔ آسکر آلنڈ نے کہا تھا کسی قوم کو تم تباہ کرنا چاہو اس کی نسلوں کی گردنوں پہ شمشیر مت چلاؤ، اس کی مادری زبان چھین لو۔ جب کوئی کام مادری زبان جس کی چھن جاتی ہے وہ قوم تو زندہ رہتی ہے لیکن اپنی ماضی کی وراثت سے محروم ہو جاتی ہے، وہ یتیم ہو جاتی ہے۔ آئیے ہم عہد کریں، اردو لکھیں گے بھی، اردو پڑھیں گے بھی، اپنی دکان کی پیشانی پہ اپنے قلم سے نذرانہ لکھتے وقت، نعت پڑھتے وقت اردو کا ہم استعمال کریں گے، ورنہ صرف زبان سے ہم اردو کی بات کرتے رہے اور اردو کے قالب کی ہم نے حفاظت نہیں کی، رسم الخط کی ہم نے حفاظت نہیں کی، تو اردو میں جو چاشنی ہو باقی نہیں رہے گی۔ اردو زندہ باد۔ آج کا یہ بہترین بزم مشاعرہ زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ۔ سلام آداب۔